چلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ برادران اسلام، معزز محترم حاضرین درس، گزشتہ درس میں ہم نے کچھ باتیں شرک کے تعلق سے سنی تھی۔ شرک لغوی اعتبار سے کسے کہا جاتا ہے، شرک کا معنی کیا ہوتا ہے، اور شرک کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، اور شرک کی کتنی قسمیں ہیں، کچھ باتیں اس تعلق سے ہم نے سنی تھی۔ جو باقی باتیں رہ گئی تھیں آج کے درس میں انشاءاللہ اگر اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ہم نے بتایا تھا آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ شرک کا معنی ہوتا ہے ساجھے داری، حصہ ساجھے داری، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جس میں کئی لوگ شریک ہیں، کئی لوگ ساجھے دار ہیں، ایک سے زائد لوگ ساجھے دار ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شرک کہا جاتا ہے، ٹھیک نا۔ اسی طریقے سے حصے کو بھی شرک کہا جاتا ہے۔ ایک حصہ ہے، ظاہر بات حصہ اسی وقت ہوگا جب اس کا کوئی اور حصہ ہوگا نا، ہاں، تو حصے کو بھی شرک کہا جاتا ہے، اور ساجھے داری کو، یعنی دو آدمی کسی چیز میں شامل ہو تو اس کو بھی شرک کہا جاتا ہے، لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے۔ لہٰذا اصطلاح شریعت میں کس کو شرک کہا جاتا ہے؟ ہمارے شرعی اصطلاح میں کس کو شرک کہا جاتا ہے؟ تو ہم نے بتایا تھا میرے بھائیوں کہ وَجَعْلُ شَرِيكٍ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي رُبُوبِيَّتِهِ وَأُلُوهِيَّتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، اللہ رب العالمین کا ساجھیدار بنانا، اللہ رب العالمین کا شریک بنانا، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں۔ ربوبیت کیا چیز ہم نے بتایا تھا میرے پیاروں، جیسے اللہ رب العالمین اس کائنات کا رب ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجھی دار نہیں ہے۔ ذرے کو بھی اللہ نے بنایا تو پہاڑ کو بھی اللہ نے بنایا، سمندر کی گہرائی کو بھی بنایا تو اللہ نے آسمان کی اونچائی کو بنایا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ وہ سب کس کی تخلیق ہے؟ اللہ پاک کی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی۔ اب اس میں کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ نے بے شک سب کچھ پیدا کیا ہے لیکن کسی اور نے ایک مکھی کو پیدا کر دیا، تو ہم کہیں گے یہی شرک ہے، اللہ کی ربوبیت میں آپ نے شرک کر دیا۔ ہم کہتے ہیں کائنات کا مالک، یعنی یہ جو شمس و قمر ہے، یہ نظام کائنات جو ہے، سورج و چاند کا نکلنا، ان کا طلوع ہونا، ان کا غروب ہونا، ستاروں کا نکلنا، ان کا ڈوبنا، یہ کس کی قبضے قدرت میں ہے؟ اللہ۔ اگر کوئی یہ بندہ کہہ دے کہ میرے پیارو اس پہ کسی اور کا بھی کنٹرول ہے، کوئی بھی اپنی اجازت سے، اپنی خواہش سے بارش برسا سکتا ہے، یا سورج کو روک سکتا ہے، یا سورج کو نکال سکتا ہے، ہم کہیں گے یہی اللہ کی ربوبیت میں شرک ہے۔ اللہ کائنات کے ہر جاندار کا روزی دینے والا ہے، اور ہر غیر جاندار کا انتظام کرنے والا ہے۔
چونٹی کا بھی روزی دینے والا اللہ ہے، تو کسی زمانے میں ڈائناسور پایا جاتا تھا، اس کا بھی روزی دینے والا اللہ ہے۔ آج سمندر کی سب سے بڑی مخلوق جو ویل مچھلی ہے، اس کو بھی کون روزی دیتا ہے؟ اللہ۔ سب کا روزی دینے والا، ذرے ذرے کا روزی دینے والا اللہ ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں بھی مجھے روزی دے سکتا ہے یا فلاں سے کوئی روزی مانگے، مال کی تنگی ہے کہ ہماری مال کی تنگی کو دور کر دیجئے، تو ہم نے کہا یہی اللہ کی ربوبیت میں آپ نے شرک کر دیا۔ تو یہ ہوا اللہ کی ربوبیت میں شرک کرنا۔ اسی طریقے سے شفا دینا، بیماری دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ فلاں آدمی بھی مجھے شفا اور بیماری دے سکتا ہے، ہم نے کہا یہی شرک ہے۔ یہ کس میں شرک ہے؟ ربوبیت میں۔ کس میں؟ ربوبیت میں، اس کائنات کے تصرف میں، اس نظام کائنات کے چلانے میں ہوا نا۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ کہیں کسی سے بھی جا کر کے اولاد کا مانگنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ کسی بھی الیکشن میں جیتنے کے لیے کسی کے درگاہ یا دربار میں جا کر کے اس سے منت کرنا، اس سے نظر و نیاز پیش کرنا، یہ کیا ہے؟ کامیابی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کیونکہ ذلت اور عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ بلندی اور پستی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو جب اس کی عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے تو اس سے مانگو، اور بلندی اور پستی اس کے ہاتھ میں تو اس سے مانگو۔ تو یہ چیز میرے پیار ربوبیت میں ہو گیا، یعنی جو کائنات میں لینے دینے چلانے والی بات ہے وہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ۔ ایک ہو گیا۔ اب دوسری بات، اللہ کے لیے جو کرنا ہے وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہے، وہ بھی صرف اللہ کے لیے۔ نماز اللہ کے لیے، روزہ، حج، زکوٰۃ، ساری عبادتیں کس کے لیے؟ قربانی۔ اچھا، قربانی اس لیے ہم کرتے کہ میرا رب خوش ہو جائے، نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ میرا رب ہم سے خوش رہے، روزہ اس لیے ہم رکھتے ہیں کہ میرا رب ہم سے خوش ہو جائے۔ اب اگر ان چیزوں کو جو اللہ کا حق ہے، اس حق کو لے کر کے ہم نے کسی غیر اللہ کو دے دیا تو یہ شرک ہے۔ میں نے بتایا تھا نا میرے بھائیوں کہ نماز کا سب سے اہم حصہ کیا ہے؟ سجدہ۔ کیا ہے؟ کیوں سجدہ ہے؟ کیونکہ بہت سے بڑا انسان اس وقت اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے رب کے سامنے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کسی انسان کے سامنے اپنے سر کو وہ نہ جھکائے، لیکن کس کے سامنے جھکاتا ہے میرے بھائی؟ رب۔ اب اگر اس حق کو لے کر کے ہم کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تو یہ کیا ہے؟ اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ میرے بھائی مزاروں پہ جو سجدے کیے جاتے ہیں کیا ہیں؟ یہ شرک ہے۔ اچھا، بات لمبی نہیں کیونکہ یہ درس ہو چکا ہے، اب چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ بقیہ دروس کو۔ اسماء اور صفات۔ اسماء اور صفات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نام اور اس کے صفات، یعنی جب اللہ کے نام ہم دیکھتے ہیں نا اور اس کے صفات دیکھتے ہیں تو اللہ کی بلندی، اللہ کی عظمت، اللہ کی رفعت، اللہ کی کا امتیازی وصف ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اللہ میرا ایسا ہے، اب اسی کو کسی اور کے لیے ہم ثابت کریں تو کیا ہو جائے؟ اللہ کے نام میں یہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ کا نام جیسے میرے پیاروں رزاق ہے، کیا ہے؟ رزاق ہے۔ اللہ کا نام میرے پیاروں جو ہے عالم الغیب ہے، اللہ کا نام علیم بذات صدور ہے۔ اگر یہ صفت ہم کہیں کہ فلاں آدمی میرے دل کے راز کو جانتا ہے، نگاہوں سے میرے دل کی باتوں کو اس نے پڑھ لیا، یہ شرک ہو جائے۔ کوئی نہیں دل کی بات پڑھ سکتا ہے، دل کی بات نہیں پڑھ سکتا، یہ صرف اور صرف میرے رب کا ہے۔ اسی کو خود اللہ نے کہہ دیا لم یکن لہ کفوا، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ وہ پڑھتا ہے تو پھر کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ پڑھتا ہے تو پھر کوئی نہیں۔ یہ تین چیزیں میرے پیاروں گزر گئی۔ یہ بڑا شرک، کیا ہے؟ بڑا شرک۔ ان تینوں میں اگر آپ شرک کرتے تو بڑا شرک ہے۔ اچھا، یہ بڑا شرک ہوتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ تو تین باتیں ہم نے کہی تھی۔ کتنی باتیں؟ سب سے پہلی چیز دیکھو میرے پیاروں، شرک کرنے والا دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کہ نہیں ہوتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں میں جب یہ لفظ کہتا ہوں نا تو میں تھوڑا جھجک جاتا ہوں کہ میرے مسلمان بھائیوں اس مسئلے کو ہلکے پن میں نہ لو۔
اس مسئلے کو سرسری طور پہ نہ لو، بڑا سیریس مسئلہ ہے، بڑا آپ کی ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، آپ کے ایمان میں باقی رہنے اور نکلنے کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں میں تو اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کو تو ابو لہب بھی مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا؟ ابو جہل مانتا تھا نہیں مانتا تھا؟ پھر وہ کافر و مشرک کیوں؟ انہی افعال کی وجہ سے ہوئی میرے پیارو۔ اللہ کے حقوق کو، اللہ کے اوصاف کو، اللہ کی صفات کو انہوں نے غیر اللہ کے لیے کہہ دیا، اللہ کو مانتے ہوئے بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ تو پہلی بات میرے پیارو۔ دوسری بات میرے پیارو، آپ جانتے ہیں کہ جو مشرک ہوتے ہیں اللہ ان کی مغفرت نہیں کرتا ہے۔ تیسری بات میرے پیارو، اللہ نے کہا کہ میں نے جنت مشرکوں پہ حرام کر دیا۔ میں اپنی سب سے کہہ رہا ہوں میرے بھائی، نہیں، اس سے پہلے میں نے آیت پڑھ کے آپ کو سنایا تھا نا، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے اور جہنم اس کے ٹھکانے کو بنا دیتا ہے، اور وہ ظالم ہے اور ظالموں کا آخر میں کوئی معین و مددگار۔ بات میری بھائی نہیں، میری بات ہے، یہ رب کی بات ہے اور اسی کا میں نے ترجمہ ہے۔ اور ایک بات ہم نے اور بتائی تھی گزشتہ درس میں کہ جو شرک اکبر کا مرتکب ہوتا ہے ان چیزوں میں، جو تین چیزوں میں شرک کرتا ہے میرے بھائی، اس کا دوسرا عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے، اس کا دوسرا عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ 5 وقت نمازی ہے، تہجد گزار ہے، روزہ رکھنے والا ہے، لیکن ساتھ میں جا کر کے کسی بت کا بھی سجدہ کرتا ہے، کسی غیر اللہ کا سجدہ کرتا ہے۔ ہم نے کہا تیرے اس ایک سجدے نے تیرے ان 1000 سجدوں کو برباد کر دیا، تیرے اس ایک سجدے نے تیرے ان 1000 سجدوں کو برباد کر دیا، تیرے اس ایک سجدے نے تیرے دنوں کی بھوک اور پیاس کو خراب کر دیا۔ آپ لوگ بیٹھے میرے پیاروں، غور سے سننے کی کوشش کریں، باتیں یقین جانے بڑی مفید ہیں، ہماری زندگی میں کارآمد اور فائدے مند ہو سکتی ہے میرے بھائی، آپ سننے کی کوشش کریں۔ تو یہ چیز رہی میرے پیاروں شرک اکبر۔ تو مشرک جو شرک اکبر کا مرتکب ہوتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مشرک جو ہوتا ہے اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا اس کا عمل۔ مشرک جو ہوتا ہے اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتے، جہنم اس کا ابدی اور دائمی ٹھکانہ ہوتا ہے۔ یہ شرک کی پہلی قسم ہے۔ ایک شرک کی دوسری قسم ہے جس کو ہم شرک اصغر کہتے ہیں۔ یہ شرک اکبر ہے، شرک اکبر سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ شرک اصغر جو ہے نا میرے بھائی، وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، لیکن جو دیگر گناہ ہیں شرک کے بعد، شرک اکبر کے بعد، ان سارے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اب آپ تھوڑی دوسری طریقے سے سننے کی کوشش کریں۔ ہم نے کہا ایک شرک اکبر ہے جس کے انجام کو ہم نے بتایا کہ آدمی مشرک جب ہوتا ہے تو جنت سے محروم ہو جاتا ہے اور جہنم اپنا ٹھکانہ بنا دیتا ہے، اپنے سارے اعمال کو اپنے ہاتھ سے ماچس لگا کر کے جلا دیتا ہے، اپنے ہاتھوں سے جلا دیتا ہے میرے پیاروں، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ نے ایسے لوگوں کو ظالم کہا ہے، اور اللہ نے ایسے لوگوں کو بے یار و مددگار کہا، قیامت کے دن کوئی ان کی شفاعت نہیں کرے۔ باقی لوگوں کی شفاعت ہوگی نہیں ہوگی؟ ہوگی نا، ہوگی۔ میرے نبی بھی کریں گے، اور انبیاء بھی کریں گے جی، اور اس کے علاوہ میرے پیاروں مومنین بھی کریں گے، ٹھیک نا، شفاعت ہوگی۔ لیکن مشرکوں کی کوئی شفاعت، اللہ نے کہا مال الظالمین من انصار، ان ظالموں کا کوئی معین و مددگار، ان کی کوئی شفاعت نہیں کرنے والا ہوگا۔ تو یہ مشرک ہو گیا۔ اب اس کے نیچے ہے میرے پیاروں جس کو ہم شرک اصغر کہتے ہیں، ایک اکبر ہو گیا، بڑا والا یہ ہو گیا، اور یہ شرک اصغر چھوٹا شرک۔ چھوٹا شرک میں آدمی پہلی بات دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، دوسری بات شرک اکبر کی وجہ سے ہم نے کہا سارا عمل برباد ہو جاتا ہے، ایک سجدے سے 1000 سجدے چلے جاتے ہیں، ایک سجدے سے 1000 دن کے روزے چلے جاتے ہیں، لیکن شرک اصغر سے وہی عمل برباد ہوگا جس عمل میں اس نے اس کو کیا ہے۔ تیسری بات شرک اصغر سے میرے پیاروں جنت حرام نہیں ہوتی ہے اور نہ اس کا جہنم ابدی دائمی ٹھکانہ ہوتا ہے۔ تو پھر اس شرک کا مسئلہ کیا ہے؟ اس شرک کا مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ شرک کے بعد جتنے جب گناہ ہوتے ہیں نا، ان سارے گناہوں میں اب سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟
شرک اصغر ہے۔ اب اس کے بعد علماء نے اختلاف اس بارے میں کیا ہے کہ جو شرک اصغر کا مرتکب ہے، ٹھیک ہے مسلمان تو ہے دائرے، تو کیا اللہ اسے معاف کر دے گا کہ اس کو سزا ضرور ملے گی؟ معاف کر دے گا۔ اس سلسلے میں میرے پیارو جو راجح بات ہے وہ کہ اللہ کی مشیت اللہ رب العالمین میں، لیکن نصوص کو دیکھتے ہوئے کہ شرک اصغر کو اللہ معاف نہیں کرے گا، گرچہ یہ مومن ہے لیکن اس کی وجہ سے اس کو جہنم کی سزا ملے گی، پھر اس صفائی کے بعد جنت میں جائے گا۔ یہ کچھ علماء کا یہی قول ہے، جبکہ کچھ علماء کا قول یہ ہے کہ جیسے اور گناہ ہے تحت المشیہ ایسے یہ بھی ہے، لیکن میرے پیارو بہت سارے علماء نے کہا نہیں، اتنا بڑا یہ بھی جرم ہے، گرچہ وہ بڑا شرک نہیں ہے لیکن اتنا بڑا یہ جرم ہے کہ اس کی وجہ سے بہرحال اس مشرک کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا اور اپنے کیے ہوئے کی سزا بھگت کے دوبارہ یہ جنت میں جائے گا اور جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ آپ نے اب شرک اصغر ہے کیا، اسی کی خد و خال کو آج کے درس میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے میرے پیارو، کہ کیسے ہم جانیں کہ شرک اصغر کیا ہے۔ شرک اصغر کی پہچان کیا ہے؟ تو شرک اصغر کی پہچان کچھ علماء نے کچھ بتایا، کچھ علماء نے لیکن سب قرآن و حدیث کی روشنی بتائے ہیں۔ کچھ علماء نے کہا شرک اصغر وہ ہے جو شرک اکبر کا وسیلہ بنے۔ کیا مطلب؟ یعنی گویا کہ شرک اصغر راستہ ہے شرک اکبر کا، اگر اس راستے پہ چلو گے اگر نہیں رکے تو شرک اکبر تک پہنچ سکتے ہو، یعنی بالکل یہ راستہ ہوتا ہے۔ شرک اصغر کس کا راستہ ہوتا ہے؟ اس کا مطلب منزل پہ پہنچنے سے پہلے اگر لوٹ یا اللہ نے توفیق دے دی تو تم کامیاب ہو، نہیں گئے گڈھے میں گر جاؤ گے، آگے تمہارے کھائی ہے۔ یہ راستہ جو جا رہے ہو نا، گرچہ تھوڑی دور آپ کے لیے ہموار راستہ مل جاتا، تھوڑا پگڈنڈی مل جاتی ہے، لیکن آگے اگر چلے گئے تو پھر گر جاؤ گے، کھائی ہے، بہت گہری کھائی ہے، اور اس شرک اکبر کی کھائی۔ تو کہتے ہیں شرک اصغر وہ ہے جو شرک اکبر کا راستہ ہوتا ہے، جو شرک اکبر کا راستہ۔ اب اس کی مثال میرے پیارو یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کوئی آدمی ایسی جگہ جاتا ہے جہاں بتوں کی پرستش ہوتی ہے، جہاں غیر اللہ کی پرستش ہوتی ہے، جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، جہاں غیر اللہ کے سجدے کیے جاتے ہیں، اور وہاں وہ چاہتا ہے میرے پیارو وہاں کے لوگوں سے ملتا جلتا ہے، تو ہم کہیں گے نہیں، یہ دیکھو تمہارا وہاں جانا قریب ہے کہ تم بھی انہی میں واقع ہو جاؤ گے۔ اگر تم شراب نہیں پیتے ہو، شرابیوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، شرابیوں کی مجلس میں حاضر ہوتے ہو، شرابیوں کی مجلس میں شریک ہوتے ہو، تو آج تم بچے ہو، لیکن امکان ہے کہ کل تم بھی شراب، اس لیے مجلس ہی گناہ کی مجلس ہے۔ کس کی مجلس ہے؟ حالانکہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں شرابیوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں نے تو پیا نہیں ہے، میں نے تو کچھ کیا نہیں ہے، تو میں کیسے گناہ پاؤں گا؟ تو جواب اس کا اس لیے تم گناہ پاؤ گے ایسے مجلس میں آئے ہو نا جس مجلس میں کبھی زیادہ امکان ہے کہ تم پی سکتے ہو، کیا ہے؟ تو ایسی جگہ پہ تو کہتے ہیں وہ۔ اور دوسرا کہا گیا ہے کہ ہماری شریعت میں جس کا نام شرک رکھا گیا ہے لیکن اس میں غیر اللہ کی عبادت نہیں پائی جاتی ہے تو وہ شرک اصغر، جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ کسی نے قسم کھایا، ماں کی قسم، کچھ لوگ ہے نا بڑے کہہ لیتے نا یہ بھی شرک ہے، ابھی میں بتاؤں گا تھوڑی دیر، لیکن کیا وہ ماں کی عبادت کر دیا؟ نہیں کیا نا۔ اس نے کہا باپ کی قسم، بڑی محبت میں کسی نے کہا تیرے سر، آپ کی سر کی قسم، کہ نہیں کہتے نا، کہتے علم کی قسم ہے، ایسے سے کہہ دیتے نا۔ تو یہ شریعت نے اس کو کہا کہ جو غیر اللہ کی بھی قسم کھاؤ گے شرک ہے، لیکن اس میں لیکن میرے پیارو اس شرک میں اس کی عبادت نہیں پائی جاتی۔ جب کوئی ماں کی قسم کھاتا ہے، باپ کی قسم کھاتا ہے، کسی کے سر کی قسم کھاتا ہے تو یہ عبادت نہیں ہے، لیکن میرے پیارو پھر بھی شریعت نے یہاں بیٹھ جائے، سامنے بیٹھ جائے، پھر بھی میرے پیارو امکان ہے کہ آج جو ہے یہ شرک اصغر ہے، آگے بڑھ کر کے شرک اکبر میں ماں کی پرستش بھی وہ کر سکتا ہے، تو اس کو شرک اصغر کہتے ہیں۔ اب یہ شرک اصغر میرے پیارو تھوڑی سی، اب پہلے تو آپ نے دیکھا کہ ہر وہ چیز جو شرک اکبر کا راستہ ہو وہ شرک اصغر ہے۔ دوسرا وہ شرک اصغر ہے جس کو ہمارے دین میں شرک تو کہا گیا ہے لیکن اس میں غیر اللہ کی عبادت نہیں پائی جاتی ہے، تو یہ شرک اصغر ہے جیسا کہ قسم۔ لیکن اس کی مزید وضاحت کے لیے میرے پیارو آگے ہم بڑھتے ہیں تو بات ابھی سمجھ میں اور آ جائے گی۔
یہ شرک اصغر جو بندے کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتی میرے پیارو، اس کی دو قسمیں ہیں. کتنی ہیں؟ دو قسمیں. ایک ظاہر اور ایک مخفی، خفی، پوشیدہ، باطن کہہ لیجیے. ظاہر کا مطلب کیا؟ کسی چیز کو ہم سنیں وہ تو ظاہر ہے، دیکھیں تو ہم، اور جس چیز کو نہ سنیں اور نہ جانیں دیکھیں تو کیا ہے وہ مخفی ہے، خفی ہے، پوشیدہ. تو یہ شرک اصغر ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے میرے پیارو، اور لمبا درس نہیں ہوگا. میں تھوڑی سی اس کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے اور ہم ان سے بچیں. یہ شرک جو ہے، شرک اصغر جو ہے، جو ظاہر ہے اور ایک مخفی ہے. ایک شرک ظاہر، شرک خفی. یہ شرک ظاہر جو ہے یہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک ہمارے زبان سے ہوتا ہے میرے بھائی، اور ایک ہمارے ہاتھ اور پیر سے ہوتا ہے. ایک کہنے سے ہوتا ہے اور ایک کرنے سے ہوتا ہے. ایک کہنے سے ہوتا ہے اور ایک کرنے سے ہوتا ہے. اب کہنے والا کیا ہوتا ہے اور کرنے والا کیسے ہم زبان کی حفاظت کریں؟ یعنی یہ زبان جو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو بے مہار نہ میرے بھائی، یہ زبان کبھی کبھی ہمیں شرک میں واقع کر دیتی ہے. اس لیے بے مہار اس کو نہ چھوڑو بلکہ اس کو ہمیشہ مہار لگائے رہو. یہ وجہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمیں دو چیز کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کہ نہیں؟ ایک کیا؟ ایک آدھ جو دو جبڑوں کے درمیان یعنی جو زبان ہے میرے پیارو، اور جو دو پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ. شرمگاہ اور زبان کی جو حفاظت دے دے، کی ضمانت دے دے کہ میں غلط جگہ نہیں استعمال کروں گا تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو یہ زبان سے بھی شرک ہو جاتا ہے کوئی میرے پیارو، اور ہم سمجھ نہیں پاتے. اب آئیے دیکھتے ہیں زبان سے. جیسے ابھی بات چلی قسم کھانا. کیا کھانا؟ کھانا. ہمیں حکم ہے لا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت. جسے قسم کھانے کی ضرورت ہو صرف اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے. سمجھنا؟ کس کی قسم کھائے؟ ورنہ خاموش رہو. یعنی اب کہو کہ ہم ارے میں ماں کی عزت کرتا تو ماں کی قسم کھا. نہیں 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 نہیں، ماں کی عزت کرو، خدمت کرو، ان کی اطاعت و فرما برداری کرو، ان کی ضروریات کو پوری کرو. قسم کھانا نہیں، قسم تو صرف اس کے لیے، اللہ کے لیے. اللہ کے رسول نے کہا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت. جو قسم کھانے کی جس کو ضرورت ہو صرف اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے. اب اس کے بعد کسی نے کہا ماں کی قسم، تو میرے نبی نے کہا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے، بغیر اللہ، من حلف بغیر اللہ، جو غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے، فقد کفر او اشرک، اس نے کفر کیا یا اس نے شرک کیا. اب یہ شرک اصغر ہم نے کیوں اس کو کہا؟ میرے نبی نے کفر کہا یا شرک کہا؟ کیونکہ میں نے کہا کہ اس میں امکان ہے کہ بندے نے ماں کی محبت میں قسم کھا لی ہے. ماں کا تو اس نے سجدہ نہیں کیا ہے، ماں سے اس نے فریاد نہیں کی، ماں کو اس نے اللہ کا مرتبہ نہیں دیا ہے محبت میں، اس لیے شرک اصغر ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ شرک اصغر اگر اس نے یہ جان کر کے کھائی ایک قسم کی میری ماں بڑی عظیم ہے، جیسے میں اللہ کی قسم کھا سکتا ہوں اپنی ماں کی بھی قسم کھا سکتا ہوں، ہم نے کہا یہ شرک اصغر نہیں تو پھر شرک اکبر ہو جائے گا. تو یہ زبان کی یعنی غیر اللہ کی قسم کھانا، یہ زبان سے اس کا تعلق ہے، کہنے سے تعلق ہے، اس کا نام ہے شرک. ایک اور بات سنیے میرے پیار جو ہمارے ہاں بہت ہوتا ہے. کہتے ہیں نا اللہ اور اس کے رسول جانے، اللہ اور اس کے رسول جو کریں گے وہی ہوگا. اللہ اور اس کے رسول نے جو چاہا ہوا، یہ شرک ہے. کیونکہ میرے پیارو اس کائنات میں مشیت کس کی چلتی ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ اور کسی کی مشیت چلتی ہے؟ کیا اس کائنات میں اگر اللہ ہوا چلانا چاہتا تو کیا کوئی کہہ سکتا اللہ ہوا نہ تو چلائے، آج رہنے دو، آج بلا ہوا کے رہے گا؟ مشیت کس کی چلے گی؟ اللہ یفعل ما یرید. کیا؟ ان بطش ربک لشدید انہ ہوا یبدئ ویعید وہو الغفور الودود
اس کے بعد فعال لما یرید، میں یہاں تک آپ کو پہنچانا چاہتا تھا. کہاں تک پہنچانا چاہتا تھا؟ فعال لما، اللہ جو چاہتا وہی کرتا ہے. اللہ کے کرنے پہ کوئی ٹوک نہیں سکتا ہے، اللہ کی مشیت میں کوئی دخل نہیں دے سکتا. تو ہم کیسے کہتے ہیں ماشاء اللہ وشئت، اللہ اور اس کے رسول نے جو چاہا؟ نہیں، وہ جو اللہ. ایک صحابی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے، غور سے کیجئے، سنیے گا میرے پاس، اور میں دعا اللہ سے کرتا ہوں کہ اللہ میری باتوں کو آپ کے کانوں سے زیادہ آپ کے دلوں میں پہنچا دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے اور آپ کو حق بات سننے اور اس کو سمجھنے کی توفیق بخشے. میرے بھائی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا ما شاء اللہ وشئت، ما شاء اللہ وشئت، اللہ کے رسول جو آپ نے چاہا اور اللہ نے چاہا، یعنی جو آپ چاہے اور جو اللہ چاہے وہی ہوگا. کیا کہنا چاہا؟ جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کیا جواب دیا؟ اجعلتنی للہ ندا، کہ اے میرے صحابی، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، اللہ کا ساجدار بنا دیا؟ یعنی اللہ اور میں چاہوں گا تب وہ ہوگا، صرف اللہ چاہے گا تب نہیں ہوگا. اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. دیکھیں اب الف لام میم آتی ہے تو اللہ جانتا ہے اس کا معنی یا اس کا رسول جانتا ہے، ہاں تو یہ شرک ہو گیا. یہ شرک ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول جو جانتے ہیں نا. بھائی دیکھو، سب سے پہلی الف لام میم ہم کہیں اللہ عالم بمرادی، ایسے کہ اللہ اس کی مراد کو جانتا ہے. اللہ کے علم میں کسی کو ہم شریک نہ کریں، کوئی بھی ہو میرے بھائی، کیوں نہ شریک کرے، کیوں نہ شریک کرے، اس لیے بھی نہ شریک کرے. میرے بھائی دیکھو، میرے نبی جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے یہ بات الگ ہے، میرے نبی کو اللہ نے بتایا کہ نہیں بتایا یہ بات الگ ہے. لیکن کیا میرے نبی نے مجھے بتایا؟ کیا کسی حدیث میں ہے؟ تو کیا میرے نبی نے کچھ علم چھپا لیا تھا؟ بات غور سے سننے کی کوشش کیجیے. عبداللہ بھائی، بات یہ ہے کہ ہم کہیں اللہ اور اس کے رسول اس کی مراد کو جانتے ہیں، تو اگر میرے نبی جانتے تو ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ اگر جانتے تو کیا میرے نبی نے چھپا لیا؟ معاذ اللہ، ہم تو نہیں کہتے ہیں. میرے اللہ نے جو کچھ آپ کو بتایا میرے نبی نے ہمیں اس کو بتا دیا. اور اسی بات جو حدیث ہے روی ہے، جو راوی ہے جو اس کے حدیث کے، اور الف لام میم کا یہ اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، تو یہ ضعیف حدیث ہوگی. کہاں ہے یہ حدیث؟ صحیح بخاری اور مسلم کس جگہ ہے؟ اب آپ وہی پہلی بات شمیم بات بھائی والی بات کی ہے نا، تو پھر آپ لے کر کے آئیے گا تو دکھائیے گا تو پھر میں آپ کو جواب دوں گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اسی حدیث آپ لائے ہیں. دیکھو پہلی بات ہم کیا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ اپنے دین کے مغز کو سمجھو. ہمارے دین کا خلاصہ رب کی وحدانیت ہے میرے بھائی، اس کے تحفظ کی کوشش کرو، زوائد کو نکالو. نبی کا مقام اس سے گھٹتا بڑھتا ہے. کیا ہے؟ میرے نبی نے، دیکھو یہ حدیث صحیح ہے میرے بھائی، میرے نبی نے کیا کہا؟ بندے صحابی نے کیا کہا؟ جو اللہ چاہے اور رسول اللہ چاہے، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. میرے نبی نے کیا کہا؟ کیا تو نے مجھے نبی اللہ کا شریک بنا دیا؟ کیونکہ کائنات کس کے چاہنے پہ ہوتی ہے؟ اللہ. تو نے مجھ کو بھی شامل کر دیا نا. تو اس کے بعد میرے نبی نے بتایا کہ کیا تمہیں کہنا چاہیے، وہ میرے نبی نے سمجھایا. وہ کیا ہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ وہ ہوا جو اللہ نے چاہا. اچھا بات لمبی نہ ہو جائے، آپ کو سورہ کہف میں لے کے چلے چلو. سورہ کہف ایک دقیقہ اشکال کو درس کے اخیر میں رکھے تاکہ بات ہو پائے. سورہ کہف میں کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا
लौला इज़ दखलता जन्नतका कुलता मा शा अल्लाह। उस भाई ने दूसरे को समझाया ना कि अगर तू अपने बाग में आया था, खूबसूरत बाग देखा तूने, इस बाग में आने के बाद तूने क्या कहना था? हाँ, ये सब अल्लाह की मशीयत से हुआ, ये सब अल्लाह की कुदरत से हुआ। माशा अल्लाह कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये सब किसकी ताकत से हुआ? किसकी ताकत से? अल्लाह। अल्लाह ने चाहा तब हुआ, इसमें किसी का और दखल नहीं है। न तेरी दौलत का दखल है, न तेरी ताकत का दखल है, न तेरी शोहरत का दखल है, न तेरी नेकी का, कुछ नहीं। दखल सिर्फ किसका है? अल्लाह की मशीयत। तो मेरे नबी ने फौरन टोक दिया और कहा कुल माशा अल्लाहु वहदा, कहो अल्लाह ने जो सिर्फ चाहा वो हुआ। अच्छा, एक और बात है, एक आदमी जा रहा था, गड्ढा था, और गड्ढे में गिरने वाला था। एक आदमी आया, पकड़ लिया। क्या कह दिया? पकड़ लिया, बचा लिया गड्ढे से। उसने कहा अरे भाई, अगर आप और अल्लाह ना होता तो तुम गड्ढे में गिर गया होता। बात सही है? आदमी जा रहा था, सामने क्या है? गड्ढा है, वो गिरने जा रहा था, तब तो एक आदमी आया, पकड़ के खींच लिया। अब उसने शुक्रिया में क्या कहा? अगर अल्लाह और आप ना होते, अगर अल्लाह और आप ना होते तो मैं गड्ढे में गिर गया होता। ये भी गलत है। फिर कैसे कहना चाहिए? आप पूछो ना कि इसने तो एहसान किया है ना। अच्छा, वही बात पहले वाली पे लौटते हैं। एक आदमी, आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक ना, और कोई आपका ऑफिसर है, उसके पास आपने पेपर्स कागजात को दिए और उसने साइन कर दिया, और उसने पूछा भाई अल्लाह और आपने चाहा तो हो गया, ठीक है ना, उसने कुछ किया है ना। ये जुमले दोनों मेरे शिर्क क्यों अल्लाह के साथ में मिला रहा हूं? तो फिर कैसे कहूं? वही कहो अल्लाह ने, अल्लाह के फजल करम के बाद आपने चाहा, अल्लाह ने चाहा फिर आपने चाहा, अल्लाह ने चाहा फिर आपने चाहा। पूरी मशीयत बंदे को हम ना दें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। जो कुछ तुम चाहते हो, तुम चाहते वही चाहते हो जो पहले अल्लाह चाह चुका होता है। ये पानी मैंने पिया इसलिए पिया कि पहले अल्लाह ने इसको चाहा कि मेरे हाथ बढ़ेंगे, अल्लाह ने मुझे ताकत दी, उसके बाद तो पहले हम साबित करें अल्लाह के लिए फिर बंदों के लिए। तो हम ये ना कहें मेरे पास जो अल्लाह ने चाहा और आपने चाहा, हम इस तरह कह सकते हैं भाई अल्लाह का बड़ा फजल करम रहा और उसके बाद आपका ताउन रहा, उसके बाद आपका ताउन रहा, आपका मदद रहा, यानी अल्लाह की मदद में आपका मदद था, यानी अल्लाह की मदद ने किया और अल्लाह ने आपको तौफीक दी, उसके बाद आपने मेरी मदद की। असल में क्या जनाब तौहीद की हिफाजत है। तो एक चीज ये होगी मेरे प्यारों जुबानी तौर पे, तो एक जुबानी गलती क्या है? कसम खाना। जुबानी तौर पे हम अल्लाह और उसके रसूल को साथ मिला दें या किसी और को मिला दें। जब अल्लाह और उसके रसूल को अपने साथ में मिला सकते हैं तो क्या किसी पीर वली को मिला सकते हैं? नहीं। और जब मिला नहीं सकते तो क्या डायरेक्ट कह सकते हैं? एक तो ये हुआ कि अल्लाह और उसके रसूल ने चाहा और इसको भी काट दे, हमने कहा दिया रसूलुल्लाह ने चाहा वो हुआ है, तो और खतरनाक हो गया ना। बाबा ने जो चाहा वो हो गया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो चाहा वो हो गया, उन्होंने मुझे दे दिया। हमने कहा तो जब इतनी इजाजत नहीं कि आप साथ मिला के कह सकते हैं तो क्या तन्हा कह सकते हैं? ये शिर्क हो जाएगा। अब चले मेरे आगे चलते हैं। तो जुबानी तो और बहुत सारी चीजें हैं, फिर इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो बयान करेंगे क्योंकि वक्त पे दर्स खत्म हो जाए। फेली शिर्क, फेली शिर्क जो शिर्क असगर है, अल्लाह के लिए ऐसी जगह पे जानवर ज़बह करना जहां गैरुल्लाह के लिए ज़बह किया जाता है। अल्लाह के लिए ऐसी जगह पे जानवर ज़बह करना जहां गैरुल्लाह के लिए ज़बह किया जाता है। अभी बता रहा हूं तफसील से।
ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں غیر اللہ کے لیے سجدے کیے جاتے ہیں. اب آئیے سنی حدیث. مثال کے طور پہ ایک جگہ ہے جہاں لوگ کسی بت کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں, بلیدان دیتے ہیں. آپ کہیں گے نہیں جا کر کے میں بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کے لیے وہاں ذبح کروں گا. ہم نے کہا یہ بھی غلط ہے, شرک, لیکن شرک اصغر ہے, کیونکہ ارادہ کس کے لیے آپ کا, لیکن جگہ کیا ہے, شبہ کی جگہ. آج اللہ کے لیے آپ کر رہے ہو, کل آپ غیر اللہ کے لیے بھی کر سکتے ہو, اس لیے شرک اصغر ہے. اب اس کی مثال لیجئے. ثابت ابن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول, میں نے نظر مانی ہے کہ مقام بوانا جو مکہ کے قریب ہے وہاں میں ایک اونٹ ذبح کروں گا. ایک اونٹ ذبح کروں گا کس کے لیے, اللہ کے لیے. کہاں, ایک خاص جگہ بتایا نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل کان ہونا کا وثن یعبد, کیا اس جگہ کوئی بت ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے یا کبھی تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول. تو کہا حل کان ہونا کا عید من اعیادہم, کیا دور جاہلیت میں وہاں کوئی میلہ لگایا جاتا تھا, میلہ منایا جاتا تھا؟ تو صحابی نے کہا نہیں اللہ کے رسول. تو آپ نے کہا اوف بنذرک, تو تم جا کے اپنے نظر پورا کرو. دیکھو میرے نبی نے دو سوال کیے نا. پہلا سوال کیا کیا, کیا وہاں کوئی پہلے بت تھا دور جاہلیت میں یا بت ہے؟ اگر وہ جواب صحابی نے کیا دیا, اگر کہتے ہاں تو میرے نبی کہتے نا. ٹھیک ہے نا. کس کے لیے ذبح کرنے کی نظر مانی ہے, اللہ کے لیے. لیکن میرے نبی نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے لیے نظر مانی, تم نظر پورے کر سکتے ہو, لیکن پہلے یہ بتاؤ کہاں تم نے نظر مانی, وہ جگہ کی تفتیش کی جائے. کیا اس جگہ پہ غیر اللہ کی عبادت ہو رہی تھی؟ کہا نہیں. تو اس کے بعد دوسرا سوال, کیا وہاں کوئی دور جاہلیت کا میلہ لگ رہا تھا, میلہ ٹھیلا لگ رہا تھا یا لگ رہا ہے؟ کہا نہیں. تو کہا پھر جا کے اپنی نظر پورے. معلوم یہ ہوا کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر میرے نبی کہتے کہ نہ کرو. اب کچھ بھائی کہتے ہیں, اس کو تھوڑا سا غور سے سننے کی کوشش کریں. کچھ بھائی کہتے ہیں نا کہ ارے بھائی ہم تو, میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ آپ اپنے ہیں اور آپ کو میں بات سمجھا رہا ہوں, اور میں نے آپ کو بھرپور اجازت دی ہے کہ کسی بھی طرح کا سوال آپ کر سکتے ہیں. گرچہ وہ ضرب میرے پہ پڑ رہی ہو کوئی بات نہیں ہے, آپ پوچھیں. اب ضرب نہیں پوچھیں گے نہیں تو بات کیسے کھلے گی, اور بات جب کھلے گی نہیں تو جواب کیسے دیا جائے گا. تو میرے بھائی آج کچھ لوگ کہتے ہیں مزار پہ ہم ذبح کرتے ہیں, بسم اللہ کر کے ذبح کرتے ہیں, اللہ کے لیے کرتے ہیں. ہم نے کہا پہلی بات جو اللہ کے لیے آپ کہتے ہو نا, یہ تھوڑا سا اگر اپنے خود مشاہدہ کو محاسبہ کرو تو اللہ کے لیے نہیں ہے. کیونکہ اس مزار پہ کیوں تم آئے ہو؟ جب اللہ ہی کے لیے کرنا تھا تو مزار پہ کیوں آئے ہو؟ جب اللہ ہی کے لیے کرنا تھا تو پھر اپنے گھر پہ کیوں نہیں کر دیا؟ یہاں مزار پہ آنے کی کوئی ضرورت ہے؟ پھر یہ بتاؤ کہ اللہ کی رضا کے لیے تم آئے ہو کہ بابا کی رضا کے لیے آئے ہو؟ تم نے بابا سے کہا کہ بابا میری مراد پوری ہو جائے گی تو میں ایسا کروں گا, کہ اللہ سے تم نے کہا ہے؟ تو میرے پیارو صحابی نے کہا کہ نہیں. تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا اوف بنذرک, تم اپنا نظر پورا کر لو. اوف بنذر. اور اس کے بعد میرے نبی نے ایک حدیث کا ٹکڑا آخر میں, فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ, کیونکہ کسی ایسے نظر کو نہیں پورا کرنا جس میں اللہ کی معصیت ہو, کسی اللہ کی معصیت ہو. اب معلوم ہوا میرے بھائی, کسی نے کہا کہ بابا اگر میرے لڑکا ہو گیا تو میں آپ کے مزار پہ بکرا ذبح کروں گا, اور کسی نے سمجھا دیا کہ غلط ہے, تو اسے پورا نہیں کرنا ہے. یہ نہیں کہ اگر میرے پر مصیبت آ جائے گی, پریشانی, کچھ نہیں آئے گی آپ کو انشاءاللہ, کوئی پریشانی, کیونکہ آپ نے پہلے شرک کرنے کے لیے ارادہ کیا تھا, اب آپ شرک سے توبہ کریں. تو میرے پیارو یہ ہو گیا, یعنی کسی ایسی جگہ پہ کوئی ایسا کام کرنا, یہ بھی فعل سے شرک ہے. ٹھیک نا. اسی طریقے سے میرے پیارو اگر میں کہوں قبر پہ چادر چڑھانا, کیا اس کا حکم ہے؟ سمجھ بھائی,
شرک کا ذریعہ ہوگا. کوئی کہے کہ میں نے بابا کی عبادت نہیں کی ہے، لیکن ایک ذریعہ تم بنا رہے ہو نا. آج قبر کے تم چادریں چڑھا رہے ہو، کل مٹھائیاں چڑھاؤ گے تو پرسوں آ کر کے سجدے بھی کرو گے، کل پرسوں آ کر کے سجدے بھی کرو گے. تو یہ چیز غلط ہے میرے پیارو. اسی طریقے سے میرے پیارو قبر کا طواف کرنا. کیا کرنا؟ طواف ہمارے لیے کہاں ہے؟ اس کو قرآن میں اللہ نے کہا نا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تاکہ بیت اللہ کا طواف کرے. ہمارے لیے صرف اور صرف دنیا میں ایک ہی طواف کی جگہ ہے، اور کون سے؟ وہ جو ہے بیت اللہ شریف. کوئی کہ کسی کے قبر کی طواف کرو تو شرک میں جانے کا راستہ ہے میرے بھائی. تو یہ ہو گیا آپ کے شرک فعلی ہو گیا، ٹھیک ہے نا. یہ شرک فعلی، شرک اصغر فعلی ہو گیا. اب دوسرا شرک خفی ہے، پوشیدہ، جس کو دوسرا دیکھ نہیں سکتا ہے اور جس کو دوسرا سن نہیں سکتا ہے. یہ کہاں تم کرے گا؟ وہ کوئی دیکھ نہیں سکتا نا، کوئی. تو یہ کہاں شرک کرے گا؟ کس دنیا میں کرے گا؟ دل اور ارادے، یہ نیت کا شرک ہے. کس کا شرک ہے؟ نیت اور ارادے کا شرک ہے. کس کا شرک ہے؟ نیت اور ارادے. وہ کیسے میرے پیارو؟ مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہو نا، دنیا دیکھ رہی کہ آئے ہیں مولانا صاحب یا فلانے صاحب نماز پڑھنے کے لیے. آپ سورہ فاتحہ کی قرأت بھی کر رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، لیکن دل میں کیا ہے؟ دل میں یہ ہے کہ قرأت مولانا صاحب اچھی کر رہے ہیں تاکہ لوگ کہیں قاری صاحب ہیں. اور آپ نماز اس لیے اچھی طرح وقت پہ پڑھنے آئے ہو کہ ماشاءاللہ کی عظم الدین بھائی نماز کے پابند ہیں کہ نہیں. ہاں، یہ کہاں سے ہوا؟ نیت، ارادے سے ہوا. کام وہی سب کر رہے ہو جو دوسرا نمازی کر رہا ہے، اور دنیا والے دیکھ رہے ہیں کہ تم نماز پڑھ رہے ہو. کھوٹ کہاں؟ تمہارے مقصد میں، تمہاری نیت میں، تمہارے دل میں. تم نے اپنے دل میں اس کو چھپایا ہے، لیکن تم نے ہم سے، دنیا والوں سے چھپایا ہے یا اللہ سے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں. لیکن یہ شرک اصغر ہے. کیا ہے؟ کیونکہ شروع میں کس کے لیے مسجد میں آیا؟ اللہ ہی کے لیے نماز پڑھنے، لیکن دل میں آیا کہ دکھا دوں ان کو کہ میں بڑا قاری ہوں، دکھا دوں کہ میں ان کو نمازی ہوں. ٹھیک ہے نا. اس لیے میرے پیاروں شرک کیا ہو گیا؟ شرک اصغر ہو گیا. ایک بات یہاں غور کر لیں آپ لوگ. اگر یہی آدمی جو نماز پڑھنے مسجد میں آیا ہے، شروع ہی سے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، لیکن کسی کو دکھانے کے لیے صرف مسجد میں وہ آ گیا ہے، تو یہ شرک اکبر ہے. کیا ہے؟ یہاں شرک اصغر کب ہے؟ کہ وہ یقیناً مسجد میں نماز پڑھتا تھا، پڑھتا ہے، لیکن وقتی طور پہ ان کو دکھا رہا ہے، تو یہ شرک اصغر ہوا. لیکن شروع ہی سے اس کا دکھانے کا مقصد ہے، تو یہ شرک اکبر ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل منافقوں کی نماز ہے. کس کی نماز ہے؟ یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. کیا مطلب ہوا؟ یہ منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ ان کے دھوکے سے آگاہ ہے. اللہ ان کے دھوکے سے آگاہ ہے، ان کی تدبیر سے اللہ آگاہ ہے، ان کی نیتوں سے اللہ آگاہ ہے. اور جب نماز میں کھڑے ہوتے تو بڑے ادھر ادھر سستی کاہلی سے کھڑے ہوتے. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے، یعنی اللہ کے لیے نماز نہیں. اسی وجہ سے اللہ نے اخیر میں جا کے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق نماز جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے. کیا ہوا مطلب میرے بھائی؟ اگر آپ نماز پڑھتے تو ہیں، ٹھیک اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن اپنی نماز کو اچھی طرح پڑھتے تاکہ دوسرا آپ کی تعریف کرے، تو شرک اصغر میں چلے گئے ہیں. اور نماز پڑھتے ہی نہیں تھے، لیکن لوگوں کو دکھاوے کے لیے 2-4 دن آگے پڑھ لیے ہیں، تو شرک اکبر میں چلے گئے.
اچھا اتنا میں سختی کر رہا ہوں نا؟ نہیں سختی نہیں کر رہا ہوں میرے بھائی، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آگاہ ہو جاؤ، تھوڑی سی اصلاح کر لو تمہاری نماز اصلاح ہو جائے گی، تھوڑی سی اصلاح کر لو عقیدے کا اصلاح ہو جائے گا، تھوڑی سی اصلاح کر لو تمہاری عبادت صحیح ہو جائے گی. کیوں اپنی عبادت کو ضائع کرتے؟ آخر میں ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو اب سمیٹوں گا میرے پیار. اسی وجہ سے دیکھو اب میرے نبی نے کیا کہا، اخوف ما خاف علیکم الشرک الاصغر وہو الریا. اے میرے امت کے لوگوں، سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر تمہارے اوپر میں جس چیز کا تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے. صحابہ نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے اللہ کے رسول؟ کہا ریا. کیا ہے؟ ریا. اور قیامت کے دن کیا ہے؟ ریا. ریا ریا دکھاوا، نمو، کسی کو دکھاوے کے لیے کرنا ریا. اور قیامت کے دن جب سارے لوگ اکٹھا ہوں گے، اللہ پوری اپنی مخلوق کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، تو یہ دکھاوے والے جب آئیں گے تو اللہ کہے گا ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کی تم نے خوشنودی چاہی تھی، تم تمہارے اعمال کا بدلہ دے دیں. تو میرے پیارو، اگر نماز تو پڑھتے ہو لیکن وقتی طور پہ آپ نے جو ہے میرے پیارو نعوذ باللہ آپ نے جو ہے کسی کے دکھاوے کے لیے کسی خوشنودی، تو شرک اصغر میں. اور اگر پڑھتے ہی نہیں تھے، جیسے آج تو نہیں، ماضی میں ایسا ہوتا تھا نا کہ حیا کے ڈر سے لوگ نماز پڑھتے تھے. کس کے ڈر سے؟ حیا کے ڈر سے. حیا جانتے ہیں؟ ارے بھائی وہ جو پولیس تھے نا پہلے، حیا والے نماز صلاح کرتے ہیں نا، تو پہلے ماشاءاللہ اچھا روپ تھا ان کا، دبدبا تھا. تو اگر صرف کسی کے ڈر سے نماز نہیں پڑھتے، کسی کے ڈر سے پڑھتے تو جیسے منافق لوگ کرتے تھے نا، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے، دل سے کافر تھے تو دل سے نماز نہیں پڑھتے تھے، تو یہ نفاق کی علامت ہے. اور نماز اللہ کے لیے، لیکن نماز کو اچھا کر کے اس لیے پڑھتے ہو کہ تاکہ دنیا والا کہے کہ بڑے اچھے نمازی، بڑے اچھے عبادت گزار، تہجد گزار. تو یہ شرک اصغر ہے. آخر میں چل کے میرے پاس ایک آتا ہے دینی عمل کو دنیاوی فائدے کے لیے کرنا. صرف کیا مطلب؟ مسجد میں امامت اس لیے کرو کہ تنخواہ ملے گی، اس میں تمہارا یہ مقصد نہ ہو کہ یار چلو نماز بھی پڑھیں گے، لوگ نماز میرے ساتھ پڑھیں گے، اچھا رہے گا، لوگوں کی نماز بھی پڑھاؤں گا. اور چونکہ دنیا میں ضرورت ہے، تنخواہ مل جاتی ہے. الحمدللہ کیا مل جاتی ہے؟ یعنی آپ کے مقصد کا لب میں لباب صرف تنخواہ ہو. اگر 1 مہینہ تنخواہ نہ ملے یا 10 دن نہ مل گئے تو امامت چھوڑ دو گے. مؤذن تم ہو، اذان دیتے ہو، تنخواہ 2 دن لیٹ ہو گئی تو متولی سے کہا ٹھیک آج اذان ہی نہیں دیں گے. تو کیا خالص دین کی دنیا کے لوگ نا. آپ حفظ قرآن کر رہے ہیں، حافظ قرآن بننا چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ دنیا کمائیں گے. اس میں آپ کی نیت میں نہیں ہے کہ چلو حافظ قرآن بن جاؤں گا. یہ بھی ہے. آئیے حدیث سن کے بات ختم کر رہا ہوں. میرے نبی نے کہا تعیسا عبد الدینار، تعیسا عبد الدرہم، تعیسا عبد القطیفہ، تعیسا عبد الخمیسہ، ان عوتیا رضیا وان لم یعوتا سخط. اللہ. میرے حبیب فرماتے ہیں کہ دینار کا غلام، کس کا؟ دینار کا غلام ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. درہم کا غلام برباد ہو گیا. چادر کا غلام برباد ہو گیا. ان اوتیا رضیا، اگر اسے یہ مل جائے تو خوش رہتا ہے اور اگر نہ ملے تو ناراض ہو جاتا ہے. یعنی دینی کام ہے، کام دین کا ہے، لیکن ایک دم بالکل ہماری نیت، ہمارا ارادہ صرف مادہ ہی پر ہے. ملے گا تو ٹھیک ہے، خوش ہے، اور نہیں ملا تو ناراض. اللہ کے رسول نے کہا ایسے لوگ برباد ہیں، ایسے لوگ گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں. تو میرے عزیز دوستو، بہت ساری باتیں تھیں لیکن میں نے اختصار کے ساتھ یہ چند باتیں آپ کی گوش گزار کر دیا ہے کہ شرک سے بچو، چاہے شرک چھوٹا ہو یا شرک بڑا ہو. دونوں خطرناک ہے، دونوں خطرناک ہے. شرک اکبر آپ لاکھ نمازیں پڑھتے رہے، سب کچھ برباد کر دیتا. اور شرک اصغر بھی میرے پیارو، اگر اس قول کو دیکھا جائے میرے پیارو، تو آپ کو جہنم کا مزہ چکھا دے گا. یقین جانیے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. دیگر گناہ ہیں میرے پیارو شرک کے علاوہ ہیں، اللہ کی مشیت ہے، ہو سکتا ہے اللہ کا رحم ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کی اور اللہ کا کرم ہو جائے اور جہنم کی آنچ سے آپ بچ جائیں.
لیکن اگر شرک اکبر ہے تو جہنم آپ کا مقدر ہے، جنت آپ کے حرام ہے. اور اگر شرک اصغر ہے تو بعض سلف نے جو کہا کہ معاف اللہ نہیں کرے گا، اس کی سزا دے گا، تو بہرحال اگر جنت مل بھی گئی آپ کو تو جہنم کا مزہ چکھنے کے بعد. اللہ رب العالمین ہم سب کو شرک اکبر سے اور شرک اصغر سے بچائے. اللہ ہم سب کو توحید پہ قائم و دائم رکھے. اللہ ہمارے عقیدے کو مضبوط فرمائے. اللہ ہمارے دلوں میں وہ عقیدہ پیدا کرے جس کو اس نے اپنے قرآن میں بیان کیا ہے اور ہمارے نبی نے اپنے فرمان میں بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین یہ پیشانی جب جھکے تو صرف تیرے سامنے جھکے، یہ ہاتھ میرے اٹھے رب تو صرف تیرے سامنے اٹھے. اللہ اگر مجھے مجبوری آئے تو تیری سامنے صرف مجبوری آئے، دنیا کے سامنے میری مجبوری نہ آئے. الہ العالمین اس ہماری مجلس میں اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور فرما دے. الہ العالمین اگر کوئی بیمار ہے تو شفا عطا فرما دے. الہ العالمین اگر کوئی تنگ دستی کا شکار ہے تو اللہ اس کی تنگ دستی کو دور فرما دے. اللہ اگر کوئی ہمارے بھائیوں میں سے کوئی مسلمان بھائی دشمنوں کے نرغے میں ہے تو اے اللہ اسے کامیاب کر دے، اسے ان کے نرغوں سے نکال دے. ان کے دشمنوں کو تو شکست عطا فرما، ان کے دشمنوں کو تو اللہ رب العالمین برباد فرما دے. الہ العالمین ہم میں سے جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا، اور جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد عطا فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد، وجزاکم اللہ خیر.